نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، اکثر و بیشتر آپ سوال کرتے ہیں کیا غسل خانے میں وضو ہو جاتا ہے، اور اگر وضو ہو جاتا ہے کیا اس کی نیت ضروری ہے؟ اور کیا تیسرا سوال ہے اگر وضو ہو جاتا ہے تو اس سے کیا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو سامعین کرام، ناظرین محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ غسل خانے میں وضو ہو جاتا ہے. انسان جب سنت کے مطابق غسل کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے، اور جب وضو ہو جاتا ہے تو پھر اس وضو سے بھلے نماز فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، سنت پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں، یہ سب چیزیں جائز ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو اس غسل کو طہارت کبریٰ کا نام دیا گیا. طہارت کبریٰ تو اس کی پاکی بطرز اولا ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھنا، محسن صاحب نے پوچھا کہ کیا وضو میں نیت شرط ہے؟ نہیں بھائی، وضو میں اور غسل میں، ان دونوں چیزوں میں نیت شرط نہیں ہے. ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ غسل خانے میں غسل کی حالت جبکہ وجود پر کپڑے نہیں ہوتے کیا کوئی کلمہ کلام پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ غسل کرتے ہوئے بسم اللہ، کلمہ شریف یا درود شریف اس طرح کی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو سامعین کرام، اب ذرا توجہ فرمانا، غسل خانے میں غسل کرتے ہوئے کوئی کلمہ کلام نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بے ادبی ہے. اور ویسے انسان کی زبان پاک ہے، پڑھ تو سکتا ہے لیکن نہیں پڑھنا چاہیے. ایک تو بغیر کپڑوں کے، دوسرا اس جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے. تو کلمہ کلام نہ پڑھے، انسان کلمہ پڑھنے سے یا اس طرح کے کلام سے پاک نہیں ہوتا. غسل پانی سے ہوتا ہے اور پانی سے ہی پاک ہوتا ہے. بعد میں بندہ کلمہ کلام جو چیز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم نے یہ سلسلہ ہمارے یوٹیوب چینل سید گیلانی 92 پہ یہ اصلاح کا سلسلہ شروع فرمایا ہے. تو آپ دوستوں کے تعاون سے جس طرح کے آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم جواب دیتے جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب.